अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बैठ जाएं, बड़ा मेहरबानी मुफ्ती साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाएं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया बहुत अहम गुफ्तगू है, आप लोग बैठिए। वअला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वअला आलिहि अस्हाबिहि लकरमीन अजमईन अम्मा बाद। सामीन इकराम, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ऐ हबीब, ये लोग क्या समझते हैं, अन युत्रकू छोड़ दिए जाएंगे यूं ही, अन यक़ूलू आमन्ना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा है कि हम ईमान ले आए हैं, सिर्फ ईमान लाने की बरकत से वो छोड़ दिए जाएंगे। वहुम ला युफ्तनून, वो क्या समझते हैं कि वो आजमाए नहीं जाएंगे, उन पर आजमाइश नहीं आएगी। वलक़द फ़तन्नल्लाहु अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तहक़ीक़ के अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे पहले आने वाले ईमान वालों को भी आजमाया था। जिस तरह उनको आजमाया था इनको भी आजमाया जाएगा। और आजमाने का मकसद क्या है, खुद फरमाता है, वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल्लाहुल काज़िबीन। हम आजमाते इसलिए हैं, आजमाइशें इसलिए उन पर डालते हैं ताकि ये जो हर कोई ईमान का दावा करता है कि मैं साहिब ईमान हूँ, मेरा ईमान पुख्ता है, मेरा ईमान पक्का है, मैं ईमान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना का जज्बा रखता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है ये आजमाइशें इसलिए डाली जाती है कि वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, कि लोग देखेंगे कि इनके अंदर सच्चे ईमान वाले कौन हैं। वला यअलमन्नल्लाहुल काज़िबीन, जिस तरह सच्चे निखर कर बाहर निकलेंगे उसी तरह झूठे भी अपने ईमान के दावे में बाहर निकल कर आएंगे। उनके चेहरों से भी वो मुखौटा निकलेगा जो कहते थे कि हम ईमान के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे। सामीन, ये बड़ी आयत करीमा है अगर गौर व फिक्र किया जाए तो। अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले ईमान आजमाया ही जाना है, सिर्फ ईमान वाला होने की मुनासिबत से इसे आजमाया नहीं जाएगा, तो ये इसकी गलत तसव्वुर है। आजमाइश किसे कहते हैं? आजमाइश को आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो इम्तिहान है। इम्तिहान हर किस्म का लिया जाता है, कभी देकर आजमाया जाता है, कभी छीन कर आजमाया जाता है। सामीन, फ़लस्तीन की जंग पर नज़र डालेंगे तो दिखेगा कि अहले फ़लस्तीन से सब कुछ छीन कर उसे आजमाया जा रहा है। उनकी ज़मीन, उनकी इमारतें ज़मीन दोज़ करके उनको आजमाया जा रहा है। उनके नौजवानों को मिनों तलों टनों मिट्टी तले दबा कर उन्हें आजमाया जा रहा है। उनके बच्चों के टुकड़े हवाओं में बिखर रहे हैं, ये उनकी आजमाइश है। उधर दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मुसलमान हुक्मरान दुनिया पर रखे हैं जो साहिब इख्तिदार हैं, जिनके सामने सब कुछ है, वो हकीकत सब कुछ जानते हैं, वो दीन ईमान से इसी तरह वाकिफ़ हैं जिस तरह लोग दिन को दिन और रात को रात समझते हैं। वो रसूल अल्लाह की अहादीस से उसी तरह वाकिफ़ हैं जिस तरह इंसान अपनी औलाद से वाकिफ़ है। लेकिन क्या वजह है कि आज वो खामोश हैं? आज वो खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, लोगों वो ज़माना भी आएगा जब कौमें तुम पर टूट पड़ेगी, तुम कसरत में ज़्यादा होगे, लेकिन उसके बावजूद तुम जो है तुम्हारे ऊपर वो लोग गलबा पा जाएंगे और तुम मगलूब हो जाओगे। फरमाया वजह क्या है? फरमाया वहनुल अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में वहन दाखिल हो जाएगा। पूछा गया रसूलल्लाह वहन क्या है? तो फरमाया दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे लिए दीन से ज़्यादा हो जाएगी। आज अहले इख्तिदार को देख लीजिए, अल्लाह ताला उनको इख्तिदार दे के आजमा रहा है कि वह हक़ के जयालों के लिए, ईमान वालों के लिए क्या काम करते हैं, लेकिन दुनिया देख रही है कि सिर्फ मजम्मतें पेश करने और करारदादें पेश करने और वार्निंगें देने से वो बाज नहीं आते। जब देखो तब हम मजम्मत करते हैं इसराइल की, हम मजम्मत करते हैं अमेरिका की, हम मजम्मत करते हैं फलां की, हम इसराइल के ख़िलाफ़ हम उसको वार्निंग देते हैं। अरे साहेब, ये तुम्हारा काम नहीं है। अल्लाह ताला उनसे छीन कर आजमा रहा है, तुमको देकर आजमा रहा है। और एक तीसरा तबका दुनिया में मौजूद है जिन्हें अल्लाह ताला ने न दे के आजमा रहा है, न छीन के आजमा रहा है, बल्कि उनको दिखा कर आजमा रहा है कि देखो मुसलमानों, ये हाल होता है अहले ईमान का। अब तुम अपने अंदर से ढूंढ कर निकालो कि तुम साहिब ईमान हो या नहीं।
اللہ تعالیٰ عوام الناس کو دکھا کر آزما رہا ہے کہ عوام الناس جس کے پاس نہ اقتدار ہے، جس کے پاس نہ حکومتیں ہیں، جس کے پاس نہ قوت و طاقت ہے، وہ کس طرح سے اہل ایمان کی امداد کرتی ہے، وہ کس طرح سے اہل ایمان کی مدد کی تیاریاں کرتی ہے، وہ کس طرح سے باہر نکل کر لوگوں کو ذریعے اپنی حکومتوں پر پریشر کرتے ہیں۔ یہ بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ اجتماع کا، یہ جلسے کا، یہ اجتماعی دعا کا انتظام ہوا ہے، نظم ہوا ہے، اس کا اعلان ہوا ہے، تبھی سے سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ایک عجیب پروپیگنڈا ہے، ایک عجیب لہر چل رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ فلسطینیوں کے درد کے محسوس کرنے کی وجہ سے جلسہ نہیں کیا جا رہا، کوئی کہتا ہے کہ اگر جلسہ کرنا ہوتا تو پہلے دن کر لیتے، مہینہ کیوں گزارتے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بعض سیاستدان اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ صاحب یہ چند ہزار مسلمان جمع ہو کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو جمع ہونے کی، ان کے جمع ہونے سے کیا اسرائیل اپنے ظلم سے باز آ جائے گا، کیا فلسطینیوں کو راحت مل جائے گی؟ اس طرح کے سوالات لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں سنو، اللہ تعالیٰ اور اس کا دین ہمیشہ ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمانوں نتیجے کی فکر مت کرو، نتیجہ دیکھ کر عمل کی تیاری مت کرو، تم ثابت قدم رہو، اللہ پر توکل کر کر نکل کھڑے ہو، اللہ فتح یاب اور شکست یاب کرنے والا ہے۔ فتح اللہ کی طرف سے ہے، شکست اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اہل ایمان کے لیے کس طرح جد و جہد کرتے ہیں۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ میں کس طرح سے ریالیاں نکالی جا رہی ہیں، یورپین کنٹریز میں کس طرح سے ریالیاں نکالی جا رہی ہیں۔ صاحب ان میں شامل ہونے والے صرف اہل اسلام نہیں ہیں بلکہ اکثریت غیر مسلمین کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دلوں کا پھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے مسلمانوں کی، فلسطین کے تائید کے لیے لوگ کھڑے کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مدد کی، تمہارے کھڑے ہونے کی، تمہارے اجتماع کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس جذبے کے ساتھ نکلتے ہو۔ فتح شکست تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فتح کی تلاش میں اور شکست کے خوف سے اپنے ارادے، اپنے کام، اپنے عمل انجام مت دو، بلکہ نیتیں صاف رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے، 313 کا لشکر نکلتا ہے، 4 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، ہاتھوں میں صرف ہتھیار کے نام پر لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہے، سامنے 1000 کا وہ نوجوان، وہ لشکر عظیم ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک زرہ میں لپیٹا ہوا ہے، اچھے ہتھیار ان کے پاس ہے، اچھا کھانے کے لیے ان کے پاس ہے۔ وہاں پر صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم تو یہ ہیں، حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم شکست کھا لیں گے، لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہہ دیں کہ میرے صحابیوں ان سمندر میں کود جاؤ تو ہم کودنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ہم سے کودنے کے لیے کیوں کہا۔ تو آپ نے پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ 313 جو 2 تلواروں کے ساتھ 1000 کے عظیم الشان لشکر کو نکلنے کے لیے نکلے تھے، انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ پھر پلٹ کر انہوں نے شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ تو سامعین کرام، یہ جد و جہد، یہ اجتہاد، یہ اجتماع، یہ ساری چیزیں ہماری اپنے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، چاہے جو جس مقصد سے یہ کر رہا ہو اسے کرنے دیجیے، لیکن چند لوگوں کی خاطر اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ اس طرح کس مقصد سے یا کسی اور مقصد سے کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ جلسہ رکھا گیا ہے، تو ان کو چھوڑیے، امت کو ایک کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس مسئلہ فلسطین میں 2 چیزیں دنیا کے سامنے کھل کر آئی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کھل کر سامنے آئی ہے وہ اسلام دشمن طاقتوں کا اسلام کے خلاف اتحاد ہے۔ آج دشمن متحد ہے، راتوں رات متحد ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ اسے اتحاد کرنے سے نہیں روک رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو دنیا کے سامنے کھل کر پیش ہوئی ہے، OIC کے ذریعے، OIC کمیٹی کے ذریعے جو سامنے دنیا کے سامنے کھل کر واضح ہوئی ہے، وہ ہے امت کا متحد نہ ہونا۔
اختلافات کے چکر میں اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے مسلکوں، اپنی اپنی جماعتوں کے فکر میں متحد نہ ہونا، یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ قوم اپنے رسول کے اس قول کو بھول چکی ہے جس میں رسول نے کہا تھا کہ تم ایک امت کی طرح ہو، اگر تمہارے جسم کے پاؤں کی چھوٹی سی انگلی کے ناخن کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ لیکن آج دنیا دیکھ چکی ہے کہ پانی سے زیادہ آج خون مسلمانوں کا ارض فلسطین پر بہہ رہا ہے، لیکن یہ امت اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ امت متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ اتحاد ہونا، یہ متحد ہونا آج کی اہم اشد ضرورت ہے مسلمانوں۔ بالخصوص ہمارے اس ملک میں ہمیں متحد ہو کر رہنا ہوگا۔ تمام مکاتب فکر کے اپنی اپنی دلیلیں ہیں، تمہاری دلیل اپنے پاس، لیکن کسی کو یہ کہہ کر کہنا کہ تو میرا نہیں سنتا، میں تیرا نہیں سنتا، تو اس کا مقصد، اس کی وجہ سے صرف اختلافات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔